ناظرین، خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے برتن نما نوادرات دراصل کیا ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ جب خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم کو سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے وہ پرانے برتن نما نوادرات ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں خانہ کعبہ کے اندرونی منظر پر مختصر نظر ڈالیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائک طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جگہ جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، ہیرا اور طور زیتہ۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اس طرح آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارات تو اٹھا لی گئی لیکن اس کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب اسماعیل اور ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کعبۃ اللہ تقریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر استاد ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو تقریباً 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کو عمود تقریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان ایک پتلی سی شاہ تیر نما لٹھ آویزاں ہیں اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے طوائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ برتن نما نوادرات مختلف اسلامی ادوار کے دوران اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے کعبہ شریف میں پیش کیے جانے والے نوادرات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ نوادرات دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے دوران پیش کیے جانے والے نوادرات بھی موجود ہیں۔ یہ نوادرات دراصل ممکنہ طور پر 3 اقسام کے ہیں۔ نمبر 1، لیمپ و فانوس۔ جس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی اس زمانے کے لیمپ یا فانوس جو کعبہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے تھے، اس میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم طرز کے فانوس نما لالٹینیں اور لیمپس ہیں۔ دوسرے نمبر پہ باخوردان۔ ان میں عمود، لوحان اور باخورات سلگانے والے برتن یا باخوردان بھی شامل ہیں، جن میں یہ خوشبودار باخورات سلگائے جاتے تھے۔ یہ ایک قدیم روایت ہے۔ کعبۃ اللہ کو آج بھی عود و عنبر اور دیگر قیمتی باخورات کی دھونی دی جاتی ہے اور غلاف کعبہ کو عود اور عنبر اور دیگر قیمتی عطریات کے آمیزے سے معطر کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ممکنہ طور پر ان میں سے غسل کعبہ کے دوران استعمال ہونے والے عرق گلاب اور عطریات کے برتن بھی شامل ہیں۔ یہ نوادرات کیونکہ دور نبوی اور خلافت راشدہ سے لے کر مختلف سلاطین اور اسلامی حکمرانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے رہے، اس لیے ان کو بطور احترام یہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور ان کو بدستور کعبۃ اللہ کے اندر موجود رہنے دیا۔ خانہ کعبہ کی 2 چھتیں ہیں، ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔ بیرونی اضافی چھت خانہ کعبہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ دونوں چھتوں کے درمیان 1 میٹر سے زائد کا فاصلہ رکھا گیا۔ کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں مختلف فرمان رواؤں کی طرف سے پیش کیے جانے والے کعبہ کے قدیم ہدایہ محفوظ ہیں۔
الحرمین شریفین صدارت نے مزید بتایا کہ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا قفل موجود ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہری اور نفری رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ صدارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ کعبہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے، زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے خانہ کعبہ کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبہ کے اندر 8 پتھر ہیں، ان پر خط ثلث میں عربی عبارتیں ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب توبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کنندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اسی طرح کعبہ کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں۔